إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا، آپ کا، ساری انسانیت کا، تمام مخلوقات عالم کا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے محترم اور مقدس جماعت انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آج کے خطبہ جمعہ میں۔
دین کے ایک بنیادی اصل اور بنیادی اساس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ دین کی جو بنیاد ہے، اصل اور اساس ہے، توحید کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ اور مقام ہے، وہ ہے اتباع رسول، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، آپ کا تابع فرمان بن کر کے زندگی گزارنا، اور آپ کے اقوال و ارشادات اور اعمال اور افعال کی روشنی میں بالکل دین کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع کے معنی بالکل پیچھے پیچھے چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا، یہ دین کی ایک بنیاد ہے، اساس ہے، اور توحید کے بعد یہ ایک بنیادی رکن ہے اسلام کی زندگی میں، اور اسلامی ہماری حیات کے اندر اس کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں اللہ رب العالمین نے جس کلمے کا ہم نے اقرار کیا ہے، دو بنیادی باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر کیا گیا، دوسرا ہم اقرار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین ہی کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا، اور معبود بنانے کے بعد اللہ کی توحید کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، تنے تنہا اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنایا جائے۔ یہ اللہ کی توحید کا تقاضا اور اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ یہ پہلے کلمے کا تقاضا ہے، پہلے جز کا کلمے کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، آپ کو نبی اور رسول مانا جائے، ہاں، اور آپ کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت کی جائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا، جو کہ دین کی، اسی لیے ابن ابی العز الحنفی نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو توحید کا اس کلمے کے اندر ذکر کیا ہے، تو توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید مرسل اور ایک توحید مرسل۔ اللہ رب ایک بھیجنے والا اکیلا ہے، تو جو بھیجا گیا ہے مرسل رسول بنایا گیا وہ بھی اکیلا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں اکیلا ہے، جیسے اپنی بندگی میں اور عبودیت میں تنہا اللہ رب العالمین مستحق اور حقدار ہے، ایسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم نے جب رسول مان لیا تو یہ توحید مرسل کا تقاضا ہے۔ جیسے توحید معبود، ایک اللہ کی بندگی، ایک ہمارا معبود ہے، ایسے توحید متبوع، یعنی ایک ہی شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے، کمپلیٹ نمونہ ہے، کامل پیروی کے قابل اور لائق ہے، اور وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں کسی کو شریک اور ساجھی بنانا ہمارے لیے درست نہیں ہے، اللہ کی عبودیت اور اللہ کی توحید میں شرک ہے۔ اگر ایسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی پیروی کریں، کسی اور کے نقش قدم پر چلیں، تو یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک ہے۔ جیسے ہمارا معبود اکیلا ہے، ایسے ہمارا متبوع بھی تنہا اور اکیلا ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جاننا اور سمجھنا، اور یہ ہماری
تمام چیزوں کی دین کے اندر بنیادی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ ہاں، یہ اس کے بغیر ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ احسن عمل کریں، عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کریں۔ تو عبادت کے لیے جہاں یہ شرط ہے کہ بندہ اللہ کے لیے تنہا کرے، وہیں یہ بات بھی بنیادی شرط کے اندر داخل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر اخلاص ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں، چاہے وہ آپ کے طریقے میں کمی کر کے کی جائے، چاہے وہ آپ کے طریقے میں زیادتی کر کے کی جائے، آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی عبادت، آپ کی سنت سے ہٹی ہوئی عبادت کسی بھی حال میں رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اتباع، اس کی اہمیت یہ ہے اتباع سنت کی، کہ بغیر اتباع سنت کے اہتمام اور لزوم کے، اور بغیر اتباع سنت کے عمل کے، اگر دنیا میں ہم کتنا بڑا سے بڑا عمل کر ڈالیں، رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات دے دی، کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری سنت کی مہر نہیں ہے، جس پر ہماری سنت کی تصدیق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے اور اسوے کی روشنی میں کھرا نہیں اترتا ہے، تو وہ عمل رب کی بارگاہ میں ریجیکٹ اور مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو عمل کے لیے سنت کے مطابق کوئی بھی عمل جب تک نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ علماء میں سے امام اوزاعی نے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے کہا وَلَا يَصِيحُ قَوْلٌ وَلَا إِلَّا بِالْعَمَلِ، کہا کوئی قول بغیر عمل کے، آپ کتنا بھی دعویٰ کریں، ایمان کس کا نام ہے؟ قول و عمل کا نام ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے ارکان اور جوارح سے ایمان کے عملی ثبوت پیش کرنا۔ تو کہا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کریں لا یصیح القول الا بالعمل، آپ کتنے بڑے دعوے دار ہوں، آپ کے بغیر عمل کے آپ کے اس قول کا کوئی ثبوت نہ ملے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہا ولا قول ولا عمل الا بنیت، کہا کہ اسی طرح کوئی قول و عمل بغیر نیت کے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کسی عمل کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا بغیر عمل کے، اور بغیر نیت کے قول و عمل کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کہا ولا یصیح القول والعمل ولا نیت الا بموافقت السنہ، کہا نہ تو عمل کی کوئی حیثیت ہے، نہ تو قول کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ نیت، کتنی اچھی آپ کی نیت ہو، آپ کتنے بڑے بڑے اعمال انجام دے رہے ہوں، عید میلاد النبی منائیں اور کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، بڑا لگاؤ ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اصولی بات بیان فرمائی، علماء نے ذکر کیا، کہا کہ آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی نیت، اگر آدمی کتنا مخلص کیوں نہ ہو، کتنا مخلص کیوں نہ ہو اپنے عمل کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اور وہ زندگی بھر عبادتیں کرتا رہے، تو اس کا وہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو یہ اتباع سنت کہتے ہیں ولا یصیح القول والعمل والنیت الا بموافقت السنہ، اگر اتباع رسول کی پیروی نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام نہیں ہے، تو نہ تو آپ کا قول، نہ آپ کا عمل، اور نہ آپ کی نیت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ کتنی تو اخلاص جیسے شرط ہے عملوں کے لیے، ایسے ہی اتباع شرط ہے، اخلاص اللہ کے لیے کرنا، اتباع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا۔ اگر اخلاص ہے اور اتباع نہیں ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اتباع ہے اخلاص نہیں ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا، یہی جا کر کے بندے کے عمل کو مقبول
قول اور احسن عمل بناتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کی رعایت کرنا اپنے اعمال کے اندر بہت بنیادی ضرورت ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کے نتیجے میں کوئی آدمی اگر مخالفت کرے تو اسے اللہ کے رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا اس موقع سے کہ آدمی کی نیت کتنی درست کیوں نہ ہو. کہتے ہیں ایک آدمی آیا امام مالک کے پاس اور اس نے کہا کہ میں احرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں. کہا من این احرم. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ والوں کے لیے تو ذوالحلیفہ ہی میقات ہے, یہاں سے بات کر کے جانا ہے. اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے قریب بات کر کے جانا چاہتا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ذوالحلیفہ سے ہے. کہا امام محترم میں کیا کر رہا ہوں, کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ چند میل ہی تو پہلے باندھ لے رہا ہوں مسجد نبوی میں, اور پیارے رسول کی قبر مبارک سے کون سا بڑا گناہ کر رہا ہوں؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ ناراض ہوئے اور کہا انہوں نے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. پیارے رسول کی سنت کیا ہے کہ ذوالحلیفہ میقات ہے, وہاں سے احرام باندھا جائے, تم اضافہ کر رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا نیک کام کر رہا ہوں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی دردناک عذاب اور یا کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر کسی عمل کی زیادہ کرنا اور کم کرنا کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی اتباع سنت ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتباع سنت یہی نجات کا راستہ ہے, یہی جنت کا راستہ ہے. کہا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سارے کے سارے جہنمی ہوں گے, ایک جنتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سا وہ گروہ ہے, کون سا وہ طبقہ ہے, کون سی وہ ملت اور جماعت ہے؟ کہا کہ جو جنت میں جائے گی, جس کے لیے راہ نجات ہے. کہا مانا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقے پر چلنے والے ہیں, میری سنت کی پیروی کرنے والے ہیں, میری اتباع کرنے والے ہیں, میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق برابر برابر چلنے والے ہیں, وہ لوگ نجات کے راستے پر ہیں, وہ لوگ شاہراہ جنت پر ہیں, وہ لوگ کامیابی کے راستے پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی میری اطاعت اور میری اتباع اور میری پیروی یہی جنت کا راستہ ہے. کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. پیارے رسول نے کہا سارے لوگ میری امت کے جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ومن یابا, کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا, کون جنت کے راستے سے بھٹکنا چاہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, کہ جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری پیروی کی, جس نے میرا راستہ اختیار کیا, میری سنت اختیار کی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے, اس کا راستہ جنت کا راستہ ہے. ومن عصانی, اور جو میری پیروی نہیں کرے گا, میرے راستے پر نہیں چلے گا, میرے طریقے پر نہیں چلے گا, فقد ابا, وہ میرا منکر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے سے روگردانی کرنے والوں کے لیے کہا ان کا راستہ ٹھکانہ جہنم ہے. کہا کہ بہت سارے لوگ آئے اور دعویٰ کرنے لگے, کہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی آپ کو محبت ہے اس کا ایک پیمانہ ہے, اس کا ایک, اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہماری طرف سے ایک پیمانہ ہم نے رکھ دیا ہوا ہے, اگر اس پیمانے پر اور اس ہماری میزان پر تم کھڑے اتر جاؤ گے تو ایسی صورت میں گویا کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے حقیقت میں محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے محبت کو پیمانہ کیا بنایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو. کہا حقیقت میں بندے مومن وہی ہے, اللہ کا سچا اور حقیقی بندہ اور اللہ سے کامل طور پر محبت رکھنے والا اور رب کے احکام و فرامین کے آگے سر تسلیم خم کر کے زندگی گزارنے والا
جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے اور نقش قدم پر چلے، اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول گرامی آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ جو اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو یہ اپنے اللہ سے محبت میں دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، یہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یہی نہیں، اللہ سے محبت کا ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور دوسرے اللہ نے کہا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، یحببکم اللہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول گرامی سے محبت، آپ کی پیروی کرنے والے سے اللہ رب العالمین خود محبوب اس کو بنا لیتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہماری محبت اللہ سے ہو، کمال یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کے رقش قدم پر چلنا، آپ کے کمپلیٹ نمونے کو، آپ کے کامل اسوے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ، اللہ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اگر تم پیروی کرو گے تو تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ فإن تولوا، اگر تم رسول اور اللہ کی پیروی سے اعراض کرو گے، اتباع سنت سے انحراف کا راستہ اختیار کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم میں غور کریں گے تو یہ جنت، اتباع رسول یہ جنت کا راستہ ہے، اتباع رسول یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، اتباع رسول یہی نجات کا راستہ ہے، اتباع رسول یہی ہماری کامرانی اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، 33-34 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لفظ کے ساتھ، اتباع کے لفظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ جو لوگ میرے رسول کی پیروی سے انحراف کریں گے، آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو میرے رسول کی پیروی نہیں کرے گا، میرے رسول کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، میرے رسول کی معصیت اور نافرمانی کرے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اس کی گمراہی اور ضلالت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے اللہ کی عبودیت میں کسی کی کوئی شراکت گنجائش نہیں ہے، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مقابلے میں دنیا کی کسی طاقت کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کو اپنا بڑا ماننا اور رسول اکرم کے قول کو ٹھکرا دینا، یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ بہت واضح انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما۔ آج ہماری دنیا کی زندگی میں، مومنانہ زندگی میں، ایمانی زندگی میں مسائل آ جائیں، اختلاف آ جائے، پیارے رسول نے کہا تھا کہ سترون من بعد اختلافا کثیرا، میرے بعد بہت سارا اختلاف دیکھو گے، جتھوں میں، گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے۔ کہ ان اختلافات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر تم اپنی جماعتوں میں اختلاف، اپنی امت میں، ملت میں اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، لازم پکڑو، رسول اکرم کے نقش قدم پر چلو، تمہارے سارے اختلافات، یہی اللہ کا قول اور پیارے رسول کا حکم اور فیصلہ آپ کے سارے اختلافات کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ اور ہوا ہے ایسا۔ رسول اکرم کے انتقال اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب انصار و مہاجرین آپس میں لڑ گئے، قریش لڑنے لگے کہ آپ کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کا ایک قول لے کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا الائمۃ من قریش، آپ کا جانشین اور خلیفہ قریش خاندان سے ہوگا۔ سارے صحابہ کرام نے اپنے سر تسلیم کو پیارے رسول کے اس فرمان کے آگے جھکا دیا اور سرنڈر ہو گئے۔ سارا اختلاف ان کا پیارے رسول کے اس حکم کے آگے ختم ہو گیا۔
اگر آج امت اپنی اس گروہ بندیوں کو، افتراق کو، انتشار کو، جماعتی انتشار کو اور یہ ٹولوں میں بٹے ہوئے افتراق اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کے فیصلے اور ججمنٹ کو اپنا آخری فیصلہ مان لینا چاہیے. ایمان بھی سلامت رہے گا. پیارے رسول کے ججمنٹ اور فیصلے اور اقوال و ارشادات کو آخری اتھارٹی ماننے کے بعد ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آج دنیا میں کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے، کوئی کسی امام کو مانتا ہے، اور اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تو یہ کہہ کر کے نکل جاتا ہے کہ یہ میرے امام کا فتویٰ اور فیصلہ ہے. پیارے رسول کی حدیث پاک کو ٹھکرا کر کے اپنے امام کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے. نعوذ باللہ. وہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کو آپ بتاؤ، اگر چاروں ائمہ بڑے بڑے بیٹھے ہوں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بیٹھی ہو، چاروں امام کسی ایک رائے پر متفق ہوں، رسول اکرم کی رائے الگ ہو، تو کیا ایک مسلمان رسول اکرم کے وجود کے ساتھ ان چاروں اماموں کی باتوں کو مانے گا؟ ماننا چاہیے. قطعاً نہیں مان سکتا. سارے چار امام نہیں، سارے صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین، امامان دین، مجتہدین، سارے لوگ ایک طرف ہو جائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ سارے لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کے پیارے رسول کی بات کو مانے، آپ کے فیصلے کو مانے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیفا علمت انک نبی حتی استیقنت. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ الحدیث میں صحیحہ میں ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یقینی طور پر علم کیسے ہوا؟ کہا میں مکہ کے بعض علاقوں میں تھا، آسمان سے دو فرشتے آئے. امام دارمی میں ذکر کیا، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا، کہا دو فرشتے آئے، ایک اوپر تھا ایک نیچے تھا. دوسرا آسمان والا اوپر فرشتہ پوچھ رہا ہے ہوا یہ وہی آدمی ہے؟ یہ وہی آدمی ہے؟ کہا ہاں یہی ہے. کہا اس آدمی کو ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں ایک آدمی کو رکھو. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک گیا، اس کا آسمان کی طرف اٹھ گیا. کہا اس آدمی کے مقابلے میں 10 آدمی کو رکھو، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا جھک گیا. کہا اس آدمی کے مقابلے میں 100 آدمی کو رکھو، کہا پھر پلڑا جھک گیا. کہا اس آدمی کے مقابلے میں 1000 کو رکھو، کہا پھر پلڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا رہا. کہا 1,00,000 رکھو، اگر پوری امت کو رکھ دو، انسانیت کا رکھ دو، تو یہ محمد ابن عبداللہ کا پلڑا جھکا رہے گا. ہاں اگر ایک پلڑے میں ساری انسانیت، ساری امت، اور ایک پلڑے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو ہم نے ذات کو تو مانا ہے، مسلمانوں نے رسول اکرم کی ذات کو تو مانا ہے، لیکن بات کو نہیں مانا، کسی اور کی بات کو مانا. یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، یہ اہل حدیثوں کی خوبی ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا اور کائنات کی ساری ذاتوں پر بھاری ہے، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی دنیا اور کائنات کی ساری باتوں پر بھاری ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی اصل اتباع کی روح ہے کہ آپ ذات تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ذات تو ابو طالب بھی مانتے تھے، ذات تو ابو لہب بھی مانتا تھا، ذات تو رؤسائے قریش بھی مانتے تھے، سرداران مکہ بھی مانتے تھے. آپ آئے تھے پہاڑی پر تو کیا کہا تھا؟ سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ سچائی کا ہے، راست گوئی کا ہے، نیکی کا ہے. جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا خدیجہ سے تو ابو طالب نے رسول اکرم کی ذات اطہار کے حوالے سے اسے سنہرے الفاظ کہے تھے جو تاریخ کے اوراق میں بڑے سنہرے اور موٹے الفاظ میں درج ہیں. کہا تھا ایکم یہادی محمدن شرفا و عدلا و نبلا، کہ محمد کا مقابلہ شرافت میں، عدالت میں، شجاعت میں، دیانتداری میں کون کر سکتا ہے؟
یہ ابو طالب کے الفاظ تھے. تو آج ہمارے مسلمان بھائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں ذات کے اعتبار سے تو مانتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آ جائے تو وہاں اپنے امام کے قول کے آگے رسول اکرم کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ نہیں. اللہ نے کہا اپنے 3-4 مقامات پر صرف اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے، اور انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ فلا وربک، تمہارے اللہ کی، تمہارے رب کی قسم ہے محمد، لا یؤمنون، اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو اپنا فیصل ماننے والے، آپ کو اپنا جج نہ ماننے والے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے حقیقت میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یہی نجات کا راستہ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. جب پیارے رسول کی بات آ جائے، پیارے رسول کا حکم آ جائے، پیارے رسول کا قول آ جائے، پیارے رسول کا ارشاد آ جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا حق اور اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرائیں. آپ کے فیصلے کے بعد، آپ کے ججمنٹ کے بعد کہا جو رسول اکرم کی مخالفت کریں گے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. صحیح قول رسول، صحیح سنت رسول، صحیح ارشاد رسول ثابت ہو جانے کے بعد آپ کے امر اور آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی فتنہ انہیں شکار بنا لے یا دردناک عذاب کا وہ شکار نہ ہو جائے. سلف کی زندگیوں کو دیکھو، جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا، عبداللہ ابن عمر تھے، کہا کہ حج تمتع کے بارے میں اور حج افراد کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کو پسند کرتے تھے. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا موقف تھا کہ افراد کا حج کیا جائے، حج افراد، یعنی عمرہ اور حج کو ملا کر کے. کہا میں تم سے پیارے رسول کی بات بتا رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنے باپ کی بات سنا رہے ہو. یہ صحابہ کا موقف تھا، یہ صحابہ کرام کا موقف تھا. ایک نہیں سینکڑوں میرے بھائیوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر ہی تھے. حدیث بیان کی انہوں نے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو، آنے دو انہیں اللہ کی عبادت کے لیے. ان کے بیٹے نے کہا کہ میں روکوں گا. کہا میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا. کیوں؟ میں تم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم میرے رسول کی حدیث اور قول کے آگے اپنی رائے پیش کر رہے ہو. یہ اعراض، سنت سے اعراض کے نتیجے میں سلف صالحین اس قدر سخت غضبناک ہو جایا کرتے تھے. علماء نے لکھا، کہا کہ ان کو بہت زبردست برا بھلا کہا. عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سالم کے حوالے سے آتا کہ صرف اس بات پر کہ میں روکوں گا، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خواتین کو مسجدوں سے نہ روکو. کہا گالیاں دیں، برا بھلا کہا، اور کہا کہ میں زندگی بھر تم سے کلام نہیں کروں گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کے دل. میرے بھائیوں، اتباع سنت یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے کلمہ توحید کا تقاضا ہے، ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں ہم، وہ ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے کہ جیسے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، ویسے آپ کے اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ شرک پھر رسالہ کے مرتکب ہیں وہ لوگ جو رسول کی بھی باتوں مانتے ہیں اور اپنے اماموں کی بھی باتوں کو مانتے ہیں. دراصل جیسے ایک آدمی وہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ توحید معبود میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. ایسے جو رسول اکرم کے ساتھ اماموں کی بھی باتوں کو مانتا ہے اور کہیں اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے اماموں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ رسول اکرم کی رسالت میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے.
آپ کی توہین کر رہا ہے، آپ کا گستاخ ہے، آپ کی سنت کا استہزاء اور مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے؟ کہا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ رسول اکرم معصوم عن الخطا، اور یہ لوگ جن کی یہ پیروی کرتے ہیں غیر معصوم لوگ ہیں۔ رسول اکرم جو کچھ بولتے ہیں حق بولتے ہیں، اور یہ لوگ بشر ہیں، انسان ہیں، سراپا ان سے غلطیوں کا صدور۔ رسول اکرم بھی بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں آپ سے غلطیاں ہوئیں، جہاں آپ سے کوتاہیاں ہوئیں، فوری طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کی اصلاح فرما دی، اور جو آپ بولتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے رسول کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم دوسروں کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے رسول اکرم کی پیروی واجب ہے، اور ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا بلا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ جو جس کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، رسول اکرم کی دعوت اسی صراط مستقیم کی دعوت تھی۔ قرآن کریم میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ الى صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے رسول اکرم آپ بذات خود صراط مستقیم پر، آپ صراط مستقیم پر۔ اور رسول اکرم جو بولتے ہیں کہاں سے بولتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، ہم پیروی کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اتباع رسول کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، رسول اکرم کی دعوت صراط مستقیم ہے۔ رسول اکرم جس راستے پر تھے وہ راستہ صراط مستقیم کا تھا، اور اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اکرم جو بولتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ جو کچھ ہوتا ہے آسمان سے وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر بعد میں کہا کہ اگر میں بول دیتا ہاں تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو رسول اکرم کی بات اتھارٹی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اگر آپ بول دیتے ہاں ہر سال حج فرض ہے تو دین کا قانون اور ضابطہ بن جاتا، لیکن رسول اکرم خاموش رہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولا کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام رسول دراصل یہ کلام ربانی ہے جو وحی الہی کی شکل میں، جو وحی غیر مطلوع کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بندوں کے لیے قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ عام انسان اور رسول کی بات کرو گے؟ کتنا بدنصیب آدمی وہ ہے جو رسول کی بات کو چھوڑ کر کے کسی غیر رسول کی پیروی کرے، تقلید کرے، اس کے راستے پر چلے۔ آپ کا پیارا راستہ صراط مستقیم کا راستہ، آسمانی ہدایت کا راستہ، اللہ کی طرف سے سب کچھ صاف ستھرا کیا ہوا شاہراہ نجات، اس کو چھوڑ کر کے کسی عام بھٹکتے ہوئے غیر معصوم آدمی کے راستے پر چلے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اکرم جو بھی بولتے میں لکھ دیا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں لکھ دیتے ہو؟ رسول گرامی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، سب تم نوٹ کرتے ہو، حدیث ہو جایا کرتی۔ سنانے لگے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات حدیث نوٹ کر لیا کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں کہ کیوں لکھ لیا کرتے ہو؟ عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَوْمَا بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ وَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ۔ رسول اکرم کی پیروی کی دعوت ہم اس لیے دیتے ہیں کہ زبان رسالت ماں کی ہر بات حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت کا ہر کلام
یہ اللہ کی وحی کے درجے میں ہے اور دین کا حصہ ہے جو ایک عام انسان پیارے رسول کی حیثیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو اس ذات کی قسم لا یخرج منہ الا الحق، میرے اس منہ سے، میرے اس مبارک منہ سے صرف حق کا کلمہ نکلتا ہے، سچ کا کلمہ نکلتا ہے، صراط مستقیم کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم رسول اکرم کی اتباع کی بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے شرف کی، اعجاز کی بات ہے، یہ اہل حدیثوں کا فضل ہے، یہ سلفیوں کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ میں نے کہا نا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ذات کو تو مانتا ہے لیکن بات کو نہیں مانتا، اور ذات کو صرف ماننا یہ مشرکین کا شیوا ہے، کفار و رؤوس مکہ کا شیوا تھا۔ ہماری یہ خوبی ہے جو صحابہ کی تھی کہ وہ ذات کو بھی مانتے تھے اور بات کو بھی مانتے تھے۔ ہم نے ذات کو بھی مانا ہے، بات کو بھی مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو پیارے رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بڑا اہم تھا اور اس کے بڑے مختلف گوشے ہیں، میں نے بکھرے ہوئے انداز میں کچھ بنیادی باتیں ادھر ادھر سے لا کر کے کہنے کی کوشش کی تاکہ ایک پیغام آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کی مضبوطی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے اور توحید اور اتباع کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں توحید سے اور سنت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنتوں کے لیے مر مٹنے اور سنتوں کی تبلیغ اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی طرح پیارے رسول کی سنتوں کا شیدائی اور فدائی بنا کر کے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نجات اور جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و غلبہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔